لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونے کے باوجود بھی برائی آج بھی باقی ہے، تو ان کی شہادت کا کیا فائدہ ہوا؟ السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار۔ آج ہم آئے ہیں کشمیر میں، چندرکوٹ ایک جگہ ہے رامبن ڈسٹرکٹ کے اندر، جموں اینڈ کشمیر، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی قابل عالم، ایک بہت ہی قابل مولانا موجود ہیں جو کشمیر میں امام جمعہ والجماعت ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہاں پر کشمیر کی وادیوں کے اندر دین کا ایک پیغام پھیلاتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہیں وہ مولانا سے مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو آج ہم جب کشمیر میں موجود ہیں، جموں کشمیر میں، تو ہم بھی ایک مولانا سے سوال کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ویورز کا کچھ سوال ہے وہ جو پبلک تک پہنچے۔ تو ایک بہت اچھا اور بہت ایک بڑا سوال ہمارے ویورز نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، امام حسین علیہ السلام نے جب قربانی دی، کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے گھر کو چھوڑ کر کربلا آئے تو اس وقت یہ تھا کہ شراب عام ہو رہی ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے، آپ شہید ہو گئے، اور اس کے باوجود ان کے بچے، ان کے گھر کی خواتین وغیرہ، انہوں نے اتنا ظلم اٹھایا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونے کے باوجود بھی برائی آج بھی باقی ہے، تو ان کی شہادت کا کیا فائدہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھے مسئلے کی طرف جو ہے آپ نے نشاندہی کی۔ تو دیکھیے، مختصر الفاظ میں اگر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا فائدہ کیا ہوا، کہ برائی پہلے بھی تھی، برائی آج بھی ہے، تو اس کا بہت ہی آسان الفاظ میں جو صاحب فہم افراد ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ یزید شخصیت کے مقابلے میں نہیں، بلکہ یزید کی جو عادات اور اطوار تھے اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا اور قربانی دی۔ اور اگر آپ یزید کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یزید ایک ہی وقت میں خلیفۃ المسلمین اپنے کو کہلوا رہا ہے، اور تخت خلافت پہ بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، وہ محترم لوگوں کو قتل بھی کروا رہا ہے، محرم نامحرم اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے۔ اب امت مسلمہ کے لیے وہ ایک نمونہ عمل اور آئیڈیل بن کر کے لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے آپ کا کہ برائی تب بھی تھی اور برائی اب بھی ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے چہرے کے اوپر جو نقاب پڑی ہوئی تھی اسلام کی اس کو نوچ پھینکا، اور امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ دیکھو، آج کے بعد برائی کا راستہ الگ ہے اور خلافت کا راستہ الگ ہے، مسلمانوں کا راستہ الگ ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ فائدہ کیا ہوا قربانی کا؟ اس قربانی کا فائدہ یہ ہوا کہ یزید کے بعد کسی خلیفے میں، کسی خلیفۃ المسلمین میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کو خلیفہ بھی کہلوائے اور شراب بھی پیے۔ کسی خلیفہ میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زنا بھی کرے اور اپنے کو خلیفۃ المسلمین بھی کہلوائے۔ برائی کل بھی تھی، برائی آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کربلا کے بعد سے جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اپنے کو اسلام سے الگ کر کے شراب پیتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام الگ ہے اور شراب الگ ہے، زنا الگ ہے، اسلام الگ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ تو جو چیزیں اسلام میں نہیں تھی، یزید نے ان چیزوں کو اسلام میں داخل کر دیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر کے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اور آخر میں ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا، اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی بہت آسان الفاظ میں کہ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو جمعے کی نماز بدھ کے دن ہو رہی ہوتی، اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو پیش امام شراب کا جام نوش فرما کر نماز جماعت پڑھا رہا ہوتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی شراب پی کر کے مسجد میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ برائی تب بھی تھی، برائی آج بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر آج برے کام کرنے والے کو انسان کہتے ہیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو یعنی آج اچھائی اور برائی کا فرق امام حسین کی شہادت کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے۔ مولانا سے ایک چھوٹا سوال ہم اور کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے صرف اسلام کے لیے نہیں، ٹوٹل امت مسلمہ کے لیے شہادت دی، قربانی دی، تو اگر ہمارا کوئی اہل سنت بھائی یا اہل ہندو بھائی پریشان ہے اور ہمارے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں،
تو کیا ہم پہلے کسی مسلم کی مدد کریں یا ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے آپ کا، اس میں تھوڑی سی میں اصلاح کرنا چاہوں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی ان کی بھی اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی انسانیت کے لیے ہے۔ اسلام نے اسلام سے پہلے، مذہب سے پہلے، دین سے پہلے انسانیت کو رکھا ہے، اور اگر ہم کسی مستحق ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مذہب نہیں دیکھنا، ہمیں دین نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہم کو انسانیت دیکھنی ہے، اور ضرورت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے جو زیادہ مستحق ہوگا ہمیں اس کی پہلے مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جی تو ماشاءاللہ ہمارے مولانا سید سمر قاظمی صاحب چندرکوٹ جموں کشمیر کے اندر، مولانا نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ مذہب اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ سنی شیعہ جو اپنے وواد کرتے ہیں امام حسین ہمارے، یہ ہمارے بھی نہیں ہیں، یہ پوری کائنات کے ہیں۔ جو انہیں دل سے مانتا ہے یہ ان کے ہیں۔ امام حسین انسانیت کے ہیں۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، اور وہ آپ کو یہ ذات برادری نہیں دیکھنی اس کی، اگر کوئی ضرورت مند بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلائیے امام حسین کے نام پر، پیاسا ہے تو پانی پلائیے امام حسین کے نام پر۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوال اسی طرح جنتا ونتا کو بھیجتے رہیے، اور ایسے ہی قابل عالموں سے پوچھ کر ہم ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔